بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ لیکچر میں ہم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں پڑھا۔ اس لیکچر کے اندر ہم سورۃ احزاب کے بارے میں پڑھیں۔ سورۃ احزاب یہ مدنی سورت ہے جس کے 9 رکوع 73 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی یہ ترتیب نزولی کے مطابق، ترتیب توفیقی کے مطابق 33ویں نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا وکان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہاتہم مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور قرابت دار آپس میں ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ مستحق ہیں۔ من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں میں سے اور مہاجروں میں سے۔ الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوست کے ساتھ کوئی نیکی بھلائی کرنا چاہو۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہی حکم کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق اس طرح رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے، دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں 7 گھنٹے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے دعائیں کی۔ اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے اور اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور دعائیں کرتے، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ رات کے آخری پہروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر جا کر آنکھوں کو تر کیے ہوئے، پوری مخلوق سوئی ہوئی، پوری امت سوئی ہوئی، ایک ہستی ہے جو اپنے آنکھوں کو آنسوں میں تر کر کے سجدے کی کیفیت میں کہہ رہی ہے، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تمام نبی نفسی نفسی کی صدائیں لگائیں گے، تمام نبی جہنم کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تمام انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی فرمائیں گے۔ تمام امتیں جا کر نبیوں سے درخواست کریں گی کہ کہیں گی کہ اللہ سے کہیں حساب و کتاب کریں۔ تمام نبی فرمائیں گے اللہم نفسی نفسی، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، آج ہم آپ سے کسی کا سوال نہیں کرتے۔ اور اس کیفیت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر جا کر فرما رہے ہوں گے، اللہم اغفر لی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے امت پر، اس لیے ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ایک اعلیٰ مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اسی کو بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں امہات المومنین کہتے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ النَّبِيِّينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقات، جائیداد کی تقسیم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب کبھی بھی ہم اپنے صدقات کو نکالیں، جب کبھی بھی ہم اپنی زکوٰۃ کو نکالیں، تو زکوٰۃ اور صدقات کو نکالتے وقت
اور اپنی جائیداد کو تقسیم کرتے وقت اس بات کا ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے زکوٰۃ اور صدقات کے سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ قریبی رشتہ دار۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، اگر آپ کے قریبی رشتہ دار زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہیں تو ان کو نفلی صدقات اور زکوٰۃ سب سے پہلے دیں، ان کے بعد دیگر لوگوں کی طرف دی جا سکتی ہے۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنی رشتہ داروں اور دوستوں اور بھائیوں کی طرف نیکی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ عرصے کے بعد تک لوگ اپنی جب کبھی کسی کے انتقال کا وقت آتا تو وہ وصیت کر کر جاتے، کہتے کہ میرا یہ جائیداد میرے دوست، میرے فلاں دور کے رشتہ داروں میں یہ تقسیم کر دی جائے، حالانکہ ان کی اپنی اولادوں کو ان کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کبھی رسم کو ختم کرنے کے لیے فرمایا، پہلے تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہاری اولادیں، بیویاں، بچے تمہاری جائیداد کے مستحق ہیں، پھر جا کر دیگر لوگ تمہاری جائیداد کے اندر تمہاری وراثت کو نافذ کیا جائے گا۔ اب اسلام کے مطابق وراثت کو اگر کوئی شخص مال جائیداد کو وراثت کے طور پر تقسیم کرتا ہے، وصیت کر کر جاتا ہے کہ میری یہ اتنی وصیت، اتنا جائیداد فلاں شخص کو دی جائے گی، تو تہائی مال کے اندر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ پہلے اس کے اولادوں کو وراثت دی جائے گی، اس کے بعد ان کے اولادوں کے بعد اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہی حکم پہلے بھی کتاب اللہ کے اندر موجود تھا، لیکن لوگوں نے ان کے اندر رد و بدل اور تبدیلی کر دی گئی تھی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیسے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو بہترین نمونہ بنانا چاہتے ہو، خواہ تم غریب ہو یا امیر، غریب ہو تو غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھنے کے واقعے کو یاد کرو، تمہیں تمہاری غربت ختم ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ اگر تم امیر ہو، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھو، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کے غم کو دور کیا، مال کے ذریعے سے ان کی امداد کی۔ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو گے۔ اگر تم تاجر بننا چاہتے ہو تو مکہ کے امین تاجر کی طرف دیکھو، کس طرح انہوں نے تجارت کو عدل و انصاف کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تم معلم ہو، استاد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلم والی صفت کو اپناؤ۔ اگر تم باپ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بن کر دکھانے والی صفت کو اپناؤ۔ اگر تم شوہر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شوہر والی اوصاف کو اپناؤ، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھائیوں کے ساتھ پیش آیا۔ الغرض، زندگی کے کسی بھی شعبے کو اپنانے لگو تو اس اپنانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے سامنے کھڑی ہوگی اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ۔
کس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے؟ تین شرطیں آپ سب اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں۔ پہلی شرط، کانا یرجو اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 32 اور 33، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم متقی پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو بات کرتے وقت لہجے میں نرمی اختیار نہیں کرنی۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس شخص میں کسی قسم کا روگ ہوگا، بیماری ہوگی، وہ تم میں طمع کرے گا۔ وقلنا قولا معروفا، دستور کے مطابق بات کہو۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، بیویوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اور مرتبہ عام عورتوں سے بڑھ کر 1000 گنا زیادہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کا مرتبہ اور مقام بیان کیا کہ تمہارا مقام اور مرتبہ عام عورتوں سے بڑھ کر بہت زیادہ ہے۔ جب تمہارا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے تو تمہارے لیے ایک کام بھی میں ذمہ لگاتا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جس وقت تم بات کرو، بات کرتے وقت، نامحرم سے بات کرتے وقت اپنی زبان کے اندر، اپنے لہجے کے اندر نرمی کو اختیار نہیں کرنی۔ اگر تم بات کرتے وقت نامحرم سے اپنے لہجے کے اندر نرمی اختیار کرو گی تو کیا ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کسی شخص کے اندر، دل کے اندر روگ ہوگا، بیماری ہوگی، وہ تمہارے اندر طمع کر بیٹھے گا۔ وہ یہ بات سمجھ بیٹھے گا کہ تمہیں مجھ سے کسی قسم کا لالچ ہے، اور لالچ کی وجہ سے وہ تمہاری طرف راغب اور مائل ہو جائے۔ حقیقت میں یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا گیا، لیکن اس کے ضمن کے اندر تمام امت محمدیہ کی خواتین کو دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر جب عمل کرنا اس قدر ضروری ہے تو تمام امت کی خواتین پر عمل کرنا کیوں نہیں ضروری ہے؟ ہمارے اس موجودہ معاشرے کے اندر کچھ اس طرح کی خرابیاں اور خرافات پیدا ہو چکی ہیں کہ خواتین نرم لہجے کے اندر جب بات کرتی ہیں تو نامحرم شخص اس سے طمع اور لالچ سمجھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس خاتون کو مجھ سے عشق ہے۔ اسی لالچ اور طمع کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فلا تخضعن بالقول، بات کرتے وقت تم نے نرمی زبان کے اندر اور لہجے کے اندر نرمی اختیار نہیں کرنی۔ دوسرا حکم، وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا ہے، گھر سے بغیر ضرورت، بغیر کسی وجہ کے، بغیر ضروری کام کے گھروں سے نکلنا نہیں۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانے جہالت کی طرح تم نے بناؤ سنگار نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے زمانے جہالت کے اندر کافر خواتین اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کر، اپنے جسم کو عمدہ لباس سے آراستہ کر کر بازاروں کے ایک کناروں کی طرف کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ اس سے ان کا غرض دوسرے نامحرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی اور
خود ان کی طرف مائل ہوتی اور وہ مرد ان عورتوں کی طرف مائل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بیان کیا، تمہارا چونکہ مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لہٰذا تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر کسی قسم کی آنچ یا انگلی اٹھائی جائے۔ اور امت محمدیہ کی خواتین کو بھی ان آیت کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا، ایسا بناؤ سنگار مت کرو جیسے کہ زمانہ جہالت کی عورتیں بناؤ سنگار کر کر دیگر لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا کرتی تھی، تم بھی اس طرح ایسا ہرگز مت کیا کرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتی رہو، وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتی رہو، وَآتَيْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی رہو۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو چند احکامات صادر فرمائے، پھر ان احکامات کے نازل کرنے کی وجہ بھی اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ میں نے یہ احکامات تم پر کیوں نازل کیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا، اہل بیت سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دینا چاہتا ہے۔ یہاں گندگی سے کون سی گندگی؟ یہاں گندگی سے مراد وہ زمانے جہالت کی رسم و رواج ہیں جو مذکورہ بالا میں ذکر کر چکا ہوں۔ کیا؟ پہلی، بات کرتے وقت زبان کے اندر نرمی اختیار نہیں کرنی۔ دوسرا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں سے بغیر ضرورت اور بغیر کسی وجہ کے نہیں نکلنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جہالت کی طرح تم نے بناؤ سنگار نہیں کرنا۔ یہ وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ یہ تمہارے شان و شیان نہیں، اگر تم اس طرح کے کام کرو گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اہل بیت، اہل خاندان پر سے یہ کام صادر ہونے کی وجہ سے ایسے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں بالکل پاک صاف کر دینا چاہتا ہے۔ ایسے ان کاموں کو چھوڑ کر تمہارے شان اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بلند کر دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی سورۃ الاحزاب کی ان آیات 32 اور 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو چند احکامات صادر فرمائے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا من احد رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کے جو مبارک سلسلے کو جاری فرمایا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک جو مبارک سلسلہ جاری فرمایا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اے محمد، آپ میرے آخری اور برگزیدہ بندے ہیں۔ یعنی ہدایت کے جو مبارک ہدایت پر، انسانوں کے ہدایت پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبارک سلسلے جاری فرمائے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر ختم ہو گئے ہیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوئی آخری نبی نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تسلیم کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور منہ بولے بیٹے بنانے کی وجہ سے عرب کے لوگوں نے
آپ صلی اللہ علیہ حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے کو کنسیڈر کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو عرب میں یہ افواہ پھیلنے شروع ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اپنی بیوی کے بیٹے سے نکاح کر لیا ہے، اور اپنی بیوی کے بیٹے سے اپنی بیوی کے بیٹی سے اپنی بیوی کی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا شریعت کے اندر معیوب سمجھا جاتا ہے، عیبدار سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا جو کہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا ہونے کی تردید کی، فرمایا کہ حقیقی بیٹا تو وہ ہے جو باپ کے پشت سے آیا ہو۔ صرف منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا کہنا کافی نہیں ہے۔ لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو زید بن حارثہ کے باپ ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے باپ ہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ میرے رسول ہیں، وخاتم النبیین آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی ختم نبوت کو بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جو کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبی لا نبی یا بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، جان لو جتنے بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ آئے گا۔ لہٰذا ہمارے اس موجودہ زمانے کے اندر ایک فتنہ سب سے زیادہ زور پکڑا جا رہا ہے، وہ فتنہ قادیانیت ہے۔ فتنہ قادیانیت جس کے بانی مرزا احمد غلام قادیانی ہے، قصبہ گورداس پور کا رہنے والا، وہ اس بات کو مانتا ہے اور اس کے پیروکار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مرزا احمد غلام قادیانی اللہ کا آخری نبی ہیں۔ یہ جھوٹ پر مبنی ہوئی، جھوٹے دلائل سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہے نہ آئے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر خواہ وہ مسلمہ کذاب ہو یا آج کا مرزا غلام احمد قادیانی ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا اور ملعون ہے، اس کی نبوت کو ٹھکرا دیا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ میں باقی صورتوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔